ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں اس کنٹری کی جسے صاف ستھرا رہنے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ یہ موناکو اور ویٹیکن سٹی کے بعد 23 کلومیٹر چوڑی اور 42 کلومیٹر لمبی دنیا کی تیسری چھوٹی اسٹیٹ ہے۔ گجر خان جتنا یہ چھوٹا سا ملک نیوزی لینڈ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا بزنس فرینڈلی کنٹری ہے۔ حکومتی ریٹ کا یہ عالم ہے۔ حکومت نے 2020 میں ماسک لگانے کا حکم دیا تھا اور لوگ اب تک چہرے پر ماسک چڑھا کر پھر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کی 92% آبادی اپنے گھروں کی مالک ہے اور یہ گھر حکومت نے انہیں بنا کر دیے تھے۔ تمام شہریوں کے لیے ملٹری سروسز لازمی ہے، چنانچہ اگر آبادی 6 ملین ہے تو فوج بھی اتنی ہی ہے۔ یہاں مردوں کو لمبے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایشیا کے ایماندار ترین لوگ ہیں۔ 5 پیسے وصول کر کے رہیں گے اور 10 پیسے بھی واپس کریں گے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 4 انچ جگہ بھی گھاس کے بنا نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سال کے 365 دنوں میں سے 170 دنوں کے قریب بارش ہوتی ہے، یعنی ہر دوسرے دن بارش۔ سسٹم کا کمال دیکھیے، نہ کوئی گٹر ابلتا ہے، نہ ہی لمبے بوٹ پہنے کوئی وزیر ڈرامے کرتا نظر آتا ہے، نہ ہی مکھی مچھروں کی بنبناہٹ۔ انہوں نے ایسے مچھروں کی نسل تیار کر رکھی ہے جو مچھروں کی نسل کشی کا کام کرتی ہے۔ آپ کو اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس واش روم تک میں پبلک فیڈ بیک والی سکرین دکھائی دیتی ہیں۔ یہ لوگ 3 چیزیں بیچ رہے ہیں: امن، سسٹم اور ایمانداری، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی پوری دنیا کو ضرورت ہے۔ لہذا دنیا بھر کے کاروباری ادارے آ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ کیونکہ یہاں سڑکیں بند نہیں ہوتی، کوئی کسی کو عقیدے اور زبان کی بنیاد پر تنگ نہیں کر سکتا۔ آپ کریڈٹ کارڈ ٹچ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ ویزے سے لے کر ہوٹل تک ہر چیز آسان لیکن مہنگی ہے، مگر کوئی شخص اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ شاید اسی لیے اس ملک کے زر مبادلہ $250 بلین تک پہنچ چکے ہیں۔ نسل پرستی، غربت، ٹریفک، پولوشن دنیا کے بہت سے ممالک کا اب بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ناقابل یقین سٹوری ہے ایسے کنٹری کی جہاں بہت سی نسلوں، انڈین، ملائی، چائنیز اور یوریشین لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں نسل پرستی نہیں ہے۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو سلامت داتنگ وش آت کے شوخس جو بھلی کرے آیا بخیر راغلے، مرحبا، جی آئینو، خوش آمدید اور ویلکم۔ سنگاپور ایک جنوب مشرقی ایشیائی جزیرہ نما ملک ہے جو ملائیشیا کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی بندرگاہ دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور یہ بقیہ جنوب مشرقی ایشیا کے لیے ایک گیٹ وے کا کام کرتی ہے۔ سنگاپور بنیادی طور پر ملک نہیں، یہ ایک سٹی اسٹیٹ ہے۔ یہ دنیا کا سبز ترین اور انڈور آبشاروں کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اپنے جدید انفراسٹرکچر، متنوع ثقافت اور سخت قوانین کے لیے جانا جاتا ہے۔ سنگاپورین دھیمے مزاج کے ہمدرد لوگ ہیں، شور نہیں کرتے، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ آپ کسی سے ایڈریس پوچھیں، وہ آپ کو آپ کی منزل پر پہنچانے کی مکمل کوشش کرے گا۔ ساؤتھ انڈین یہاں ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ جس گلی، بازار، مار روڈ سے بھی گزریں، آپ کا سامنا ایک ہندوستانی سے ضرور ہوگا۔ پورا سنگاپور بھلے کچھے پہن کر پھرتا ہو، لیکن ہندوستانی اپنا مکمل لباس پہننا نہیں بھولتے۔ دیپاولی بازار ساؤتھ انڈین تہذیب کو جاننے کی سب سے بڑھیا جگہ ہے۔ سنگاپور کو اگر ہندوستان کا دوسرا گھر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ملک کی 70% آبادی کو نظر کے چشمے لگے ہیں، شاید اس لیے یہاں ہر کوئی کر کے کھانے پر یقین رکھتا ہے، ہماری طرح نہیں جس سے کام کا پوچھو آگے سے پائن پار ہوندے نے جواب ملتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کا ہر روڈ اوپن ہے، ہر فٹ پاتھ پر آپ ویل چیئر اور سائیکل بنا رکاوٹ کے چلا سکتے ہیں۔ اس کی سڑکیں سمارٹ روڈ ہیں جس پر ڈھونڈنے سے بھی سپیڈ بریکر نہیں نظر آتا۔ سنگاپور کوالٹی آف لائف میں سوئٹزرلینڈ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔
सिंगापुर में नीयत, दयानत और मेहनत के असूल पर अमल किया जाता है। यहाँ सिफारिश पर भर्तियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टम की हालत ये है कि आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, लोग आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल करेंगे और आप इस इमारत से अपना काम करवा कर बाहर निकलेंगे। आपको इस काम के लिए अगले दिन नहीं आना पड़ेगा। सिंगापुर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तनख्वाह अमरीकी सदर से भी ज्यादा है। फितरत से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि ये दरख्तों को गोद ले लेते हैं, अपनी सारी दौलत इनके लिए वक्फ कर देते हैं। ये लोग हर इमारत और हर छत पर पौधे लगाते हैं। 70 मंजिला इमारत की छत पर भी पार्क होगा। इनका बोटेनिक गार्डन 150 साल कदीम है और ये आलमी सकाफती विरसा भी है। बहुत से ममालिक में कचरे से आलूदगी पैदा होती है जिससे शहर की फिजा में बदबू फैलती है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कचरे को जलाकर बिजली बनाते हैं और वेस्ट को मैन मेड आइलैंड में डंप करते जाते हैं और इस पर जंगल उगा देते हैं। चुनाचे हम सिंगापुर को ग्रीन दुबई कह सकते हैं। जमीन कम है, लिहाजा ये फैक्ट्रियां भी मॉल्स की तरह उफकी बनाते हैं। कोका कोला का प्लांट भी कैप्सूल की तरह जमीन से आसमान की तरफ है और ये किसी भी जाविये से फैक्ट्री दिखाई नहीं देता। दुनिया भर में कचरा ठिकाने लगाने के लिए डस्टबिन होते हैं, लेकिन सिंगापुर ने डस्टबिन खत्म कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये सफाई के इस लेवल पर चले गए हैं जहां कोई शख्स किसी जगह कोई चीज फेंकता ही नहीं, और अगर कोई शख्स ये गलती कर बैठे तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद उसे $300 जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। पुलिस सब्ज रंग की चमकदार जैकेट पहनाकर उसे एक इलाका दे देती है और ये अपने जुर्म की नोयत के मुताबिक वो इलाका चमका कर साफ करता रहता है और इसे ये खिदमत सजा पूरी होने तक सर अंजाम देना पड़ती है। यूं सिंगापुर दुनिया का साफ सुथरा कंट्री बन चुका है। ये मुल्क मुतअद्दिद आलमी म्यार के अजायब घरों, गैलरियों और दीगर सकाफती इदारों का घर भी है जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। सिंगापुर में कुछ मशहूर पुरकशिश मकामात में सिंगापुर जू और आर्चिड रोड शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा कहीं भी आपको इस कौम की जदीद जिंदगी के आसार नहीं मिलेंगे, जहां चमकदार और ऊंचे दफातर के टावर हैं, हजारों बैनुल-अक़वामी कंपनियों के हेडक्वार्टर का मस्कन। ये मुस्तकबिल की मिसाली दुनिया है जिसका ख्वाब इसके बानी वजीर आजम ही देख सकते थे। पूरा मुल्क शॉपिंग सेंटर और होटल है। सिंगापुर में रोजाना 2 नए रेस्टोरेंट और 2.5 दर्जन कंपनियां खुलती हैं। च्युइंगम आज भी इस मुल्क में बैन है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं मुल्क में च्युइंगम मिलती नहीं है। ये मिलती हैं मगर ये आम रवायती च्युइंगम नहीं होती। ये आम टॉफी की तरह मुंह में घुल जाती हैं। ट्रैफिक पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन यहाँ सिर्फ महदूद तादाद में ही लोग कार इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ सुथरी, पूरा शहर मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक है। प्लेटफॉर्म पर पटरी के साथ शीशे की दीवारें और गेट हैं। ट्रेन रवाना होने से पहले ये गेट बंद हो जाते हैं। ये बंदोबस्त मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए किया गया है। सिंगापुर दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां खुदकार बसें भी चलती हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में इबादत की जगह हैं और आप इनमें अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिंगापुर हमेशा से ऐसा था? इसका जवाब है नहीं। ये मुल्क 60 साल पहले दलदली जमीन था और यहाँ के लोग पेट का दोज़ख भरने के लिए बहरी जहाजों के चूहे खाने पर मजबूर थे। सिर्फ मुल्क का अमीर तरीन तबका ही तालीम हासिल कर सकता था। इस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी नाखानदा थी। मलेशिया के जर्नैल इनसे तंग थे, इन्होंने इसे अपने से जुदा कर दिया और यूं सिंगापुर आजाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा अल्लाह ताला ने इसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन यू सिंगापुर के वजीर आजम बने। उन्होंने 1965 में कहा, फ्री सोसाइटी का क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, जर्नैल लूट खसूट के लिए आजाद हैं और अवाम भूखे और चाहे रहने पर मजबूर हों? इसका यकीन मुहकम था कि करप्शन के खात्मे के बगैर सिंगापुर तरक्की नहीं कर सकता। इसने करप्शन की सजा मौत कर दी। इसने करप्ट अनासर को दफा का भी हक नहीं दिया।
گیا اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ پھانسیاں سنگاپور میں دی گئیں۔ دیگر ایشیائی ممالک کی طرح سنگاپور کے پاس تیل جیسے قدرتی ذخائر موجود نہ تھے، لیکن ان کے پاس انسان تھے اور انسانوں میں وہ دماغ تھے جن پر اس نے سرمایہ کاری کر کے تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر سنگاپور نے انگڑائی لی اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ کیسے؟ سب سے پہلے سنگاپور میں گھروں کی کمی تھی اور لوگ بے روزگار تھے۔ لی کوان یو نے یہ دونوں مسئلے حل کرنے کے لیے ہاؤسنگ سیکٹر پر خصوصی توجہ دی، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ اس نے ایسی مصنوعات تیار کرنے کے لیے صنعتیں لگائیں جن کو برآمد کیا جا سکے۔ تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہ رہے، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹریاں تھیں۔ لہٰذا یہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ بنتے، وہیں یہ ہنرمند بھی ہوتے۔ بیوروکریسی کو دنیا بھر سے زیادہ تنخواہیں اور مراعات دیں، چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ دنیا بھر سے اہم عہدوں پر تعینات کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ سنگاپور ایئرپورٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کراچی سے کیپٹن سعید کی خدمات لی گئیں۔ قانون کا اتنا خوف تھا کہ لی کوان یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریسی نے کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی تھی۔ ان کے نزدیک صفائی کے 2 مطلب ہیں، ایک جسمانی یا ماحولیاتی صفائی اور دوسری کرپشن فری حکومت اور معاشرہ جہاں کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کیا جاتا۔ ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا، تھوکنے پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے، پان کی پیک گراتے یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر بھی پابندی لگا دی گئی تاکہ سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر وقت کھلے رہیں۔ مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ سنگاپور میں نسلی امتیاز کا خاتمہ کر دیا گیا جس سے ملک میں امن قائم ہو گیا۔ لی کوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر بچھا دیا۔ پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرنے لگی۔ آپ کسی بھی ٹونٹی کا پانی آج بھی پی سکتے ہیں، تاہم وسائل کی بچت کو لازم قرار دیا گیا۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جانے لگا۔ یہی وجہ آج بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں ہے۔ لی کوان یو نے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلا بھارت کے مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکے ہیں اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا۔ 1978 میں چین کے عظیم لیڈر ڈینگ شاؤپنگ نے لی کوان یو سے ملاقات کر کے کامیابی کے گر سیکھے اور ان کو چین میں نافذ کر دیا۔ چین سنگاپور کے کامیاب معاشی ماڈل کو فالو کر کے دنیا کی عظیم معاشی طاقت بن چکا ہے۔ چین اور سنگاپور دونوں ملکوں کی ترقی اور خوشحالی اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ جب تک کسی ملک کا نظام صاف، شفاف، مصافی نہ ہو، جس میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں پر میرٹ کو ترجیح نہ دی جاتی ہو، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور 20 سال بعد سنگاپور دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ سنگاپور میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے اگر کسی نے قانون کو توڑا تو وہ سزا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ آج سنگاپور پرسنل سیکیورٹی، بلند معیار زندگی اور عالمی شہروں کی رینکنگ میں سب سے اوپر ہے۔ سنگاپور اور فن لینڈ دنیا کا بہترین تعلیمی نظام چلا رہے ہیں۔ سنگاپور تعلیم پر 20 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی قابلیت کے باعث یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ وہ آج اپنے ملک کی معیشت کو اتنا عروج پر لے گئے ہیں کہ آج 719 مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ ملک 701 ارب ڈالر کی برآمدات کر رہا ہے، یعنی اس کا فی کلومیٹر 1 ارب ڈالر کی برآمدات کرتا ہے۔ 1960 میں سنگاپور کی فی کس آمدنی 427 ڈالر تھی، اب اس کی فی کس آمدنی 1,31,000 ڈالر ہے۔ اسی لیے اس کا پاسپورٹ دنیا کا سب سے اسٹرانگسٹ پاسپورٹ ہے۔ اس کا ایئرپورٹ دنیا کا نمبر 1 ایئرپورٹ ہے جس میں انڈور پارک، سوئمنگ پول تک بنے ہیں۔ سنگاپور ایئر لائن کا شمار اس وقت دنیا کی بہترین ایئر لائن میں ہوتا ہے۔ اس کا اپنا
اپنا دفاعی نظام ہے، بہترین لوکیشن کی وجہ سے سنگاپور دنیا کا ٹریڈ سینٹر بن گیا اور خوبصورتی کی وجہ سے ٹورسٹ کے لیے پرکشش ہے۔ سنگاپور ایک متنوع ملک ہے جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ بہت سے لوگ ایک سے زیادہ زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ مالے، مینڈرن، انگریزی اور تامل سنگاپور کی قومی زبانیں ہیں۔ سنگاپور میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگریزی ہے، جو تعلیم، کاروبار اور حکومت کے لیے بنیادی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تاہم مینڈرن بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے، خاص طور پر سنگاپور کی چینی کمیونٹی میں، اور تامل ہندوستانی کمیونٹی میں بولی جاتی ہے۔ مختلف قومیتوں کے لیے مختلف علاقے مختص ہیں۔ چائنا ٹاؤن میں ہر طرف چینی باشندے دکھائی دیتے ہیں۔ ان علاقوں میں کچھوے سے لے کر سانپ، سور، کتے تک کھائے جاتے ہیں، اور کیمپونگ گیلم میں ملائی خاندان اپنی تمام تر روایات کے ساتھ آباد ہیں۔ آرچرڈ روڈ پر مالز اور ریسٹورانٹ ہیں، جبکہ ایورٹن پارک کافی ہاؤسز اور آئس کریم پارلر کے لیے مختص ہے۔ لٹل انڈیا میں بھارتی، بنگلہ دیشی اور پاکستانی رہتے ہیں۔ آپ کو وہاں جا کر محسوس ہوگا میں پاکستان یا انڈیا کے کسی محلے میں گھوم رہا ہوں، اور پورے ملک میں ساؤتھ انڈین دال بھی مل جاتی ہے اور حلال کھانے بھی۔ تاہم کسی بھی ملک کی طرح سنگاپور کے اپنے چیلنجز اور مسائل ہیں۔ سنگاپور دنیا کے چوتھے مہنگے ترین شہر کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے۔ سنگاپور میں رہائش، فوڈ، ٹرانسپورٹ بہت مہنگی ہے، خاص طور پر رہائش۔ سنگاپور کے شہر کے مرکز میں ایک بیڈ روم والے اپارٹمنٹ کا اوسطاً ماہانہ کرایہ تقریباً 2000 سے $4500 تک ہے۔ بعض اخراجات جیسے صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم سنگاپور میں دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ سستی ہیں۔ ملک کی ڈومین نیم SG اور ڈائلنگ کوڈ +65 ہے۔ آج سنگاپور گورننس کے حوالے سے دنیا کا بہترین ماڈل ہے۔ اس کی ترقی کا انحصار جدید ٹیکنالوجی، ٹیکس کی کم شرح اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول ہے۔ Why is Marina Bay famous؟ مرینا بے سنگاپور کا مشہور واٹر فرنٹ ایریا ہے جو بہت سے مشہور پرکشش مقامات کا گھر ہے۔ دی گارڈنز بائی دی بے، آرٹ سائنس میوزیم اور سنگاپور فلائر۔ مرینا بے سینڈز 5 اسٹار لگژری ہوٹل اینڈ کسینو ہے۔ 55 سٹوری ٹاورز ہے جسے اسکائی پارک نے جوڑ رکھا ہے۔ اس کے روم کا ایک دن کا کرایہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ سیاحوں اور مقامی لوگوں دونوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ سنگاپور کو دنیا کے امیر ترین ملک بنانے والے لی کوان یو نے سن 2011 تک وزیر اعظم کی حیثیت سے فرائض انجام دیے تھے۔ 22 مارچ 2015 کو 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ سنگاپور کے پاس ابھی بھی بہت سے مسائل کا کوئی سلوشن نہیں ہے، جن میں عدم مساوات، ہائی پرائسز اینڈ ٹائٹ سیکیورٹی سسٹم۔ بہت سے بزرگ اب بھی ریٹائر ہونے کے متحمل نہیں ہیں۔ یہاں بہت سی پرابلم کے باوجود یہ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو سنگاپور کی سب سے اچھی کیا بات لگی؟ کمنٹس میں بتائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔